अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है तहक़ीक़ की तारीफ़ और तहक़ीक़ का तरीक़ेकार। तो आज जो है वो हम तहक़ीक़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने उर्दू अदब की जो मुख्तलिफ़ सिन्फ़ हैं, असनाफ़ हैं, उस पर बात की है। तो आज हम तहक़ीक़ पर बात करेंगे। तो तहक़ीक़ के बारे में मैं बात करना शुरू करूँ तो एक बेसिक आइडिया ये अपने ज़हन में रखें कि जब भी हम तहक़ीक़ लफ्ज़ को सुनते हैं या जो लफ्ज़ है वो हमारे ज़हन में आता है, तो उससे मुराद ये होती है कि किसी चीज़ के बारे में उसकी सही मालूमात हासिल करना। यानी कि कोई जो फ़न पारा है या कुछ भी चीज़ है उसकी क्या करना, उसकी जो असल शक्ल है उसको खोजना या उसको उस नज़र से परखना। तो चलिए आज का जो हमारा मौजू है तहक़ीक़, उसके बारे में शुरू करते हैं। तहक़ीक़ की अगर हम बात करें तो उसके लुग़त में जो मानी है, यानी कि लुग़त में तहक़ीक़ के मानी दुरुस्त, सही, ठीक, सच, सबूत, यकीन, एतबार, छानबीन, तलाश, तफ्तीश, दरियाफ़्त और इम्तिहान वग़ैरह के हैं। और इसी लिहाज से उसके मानी को जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि उर्दू में जो तहक़ीक़ है उसकी इस्तिलाह अरबी से आई है। अरबी लफ्ज़ तहक़ीक़ बाब तफ़ईल से मुतालिक है, जिसका मादे जो है वो हक़ है और जिसके मानी हक़ को साबित करने या फिर हक़ की तरफ फिरने के हैं, यानी कि उसकी तरफ जाने के हैं। यानी तहक़ीक़ किसी शय की हकीकत को सामने लाने का अमल है। क़ाज़ी अब्दुल की तारीफ़ इस तरह करते हैं कि तहक़ीक़ किसी बात को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। कोशिश का लफ्ज़ इरादतन इस्तेमाल हुआ है। वजह यह है कि देखना और देखने की कोशिश एक नहीं। कोशिश कामयाब भी होती है और नाकाम भी। नाकामी कभी छोटी होती है, कभी बड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो तारीफ़ अभी मैंने पढ़ी है क़ाज़ी अब्दुल की, तो उससे आपको कहीं ना कहीं तहक़ीक़ के बारे में एक जो आइडिया है वो मिला होगा। आगे अगर देखते हैं तो ज्ञानचंद जैन तहक़ीक़ की इस तारीफ़ को अधूरा समझते हैं। उनके नज़दीक अगर हकीकत ज़ाहिर है तो उसकी असली शक्ल को देखना तहक़ीक़ नहीं। कहना चाहिए कि जब किसी बात की असल शक्ल पोशीदा या फिर छुपी हो तो उसकी असली शक्ल को तलाश करने का अमल तहक़ीक़ है। यानी कि एक तरफ जहाँ पर क़ाज़ी अब्दुल कहते हैं कि तहक़ीक़ जो है वो तलाश का नाम है। अब वो जो तलाश है किसी भी चीज़ की असल शक्ल की, तो वो सच भी हो सकती है और झूठ भी। लेकिन ज्ञानचंद जैन उनकी इस तारीफ़ को रद्द करते हुए ये कहते हैं कि तहक़ीक़ जो है वो असल में सिन्फ़ है या फिर असल में ये है कि वो शक्ल, यानी कि किसी चीज़ की जो असली शक्ल पोशीदा होती है तो उसको ढूंढने का, उसको देखने का अमल ही क्या है, तहक़ीक़ है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हकीकत में सामने है उसकी तलाश करना तो तहक़ीक़ नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह जो है अंग्रेज़ी में तहक़ीक़ के लिए रिसर्च की इस्तिलाह राइज है। ये लफ्ज़ जो है वो फ़्रेंच लफ्ज़ रिसर्चे से माखूज़ है, जिसके मानी पीछे जाकर तलाश करने के हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ सर्च जो है वो फ़्रेंच लफ्ज़ चर्चे से निकला है, जिसका माख़ज़ लातीनी लफ्ज़ सरकीर है, जिससे घूमना फिरना के मानी बरामद होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिसर्च के मानी घूम फिरकर तलाश करने या दोबारा तलाश करने के हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे तहक़ीक़ का तरीक़ेकार, यानी कि तहक़ीक़ का जो तरीक़ेकार है वो कैसा रहता है। तो चलिए इसके बारे में आगे मैं बताती चलती हूँ कि किसी मौजू पर जो है तहक़ीक़ शुरू करने से पहले मौजू से मुतालिक मवाद को जमा करना पहली शर्त है। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की तहक़ीक़ करना शुरू करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करना शुरू करते हैं या रिसर्च पेपर जिस तरीके से हम लिखते हैं, तो वो यही होता है तहक़ीक़ की मुताला हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि उस मौजू की तहक़ीक़ शुरू करने के लिए सबसे पहले मौजू से जो है मुतालिक मवाद को जमा करने की पहली शर्त है, पहले आपको मवाद जमा करना होगा। जमा किया गया मवाद जो है कितना दुरुस्त है उसकी तफ्तीश तहक़ीक़ का दूसरा है वो मराहिल है। यानी कि जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि वो जो मवाद आपने जमा किया है वो कितना
درست ہے اور کتنا نہیں۔ اگر تحریک کسی ایک موضوع، قدیم قلمی تحریک، کتاب یا دیوان کی کرنی ہو تو اس کے تمام جو ہے وہ نسخوں کو حاصل کرنا تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد حاصل کیے گئے نسخوں میں سے درست نسخوں کا انتخاب کرنا، ان کا موازنہ کرنا، مصنف نے اپنے قلم سے جو لکھا تھا اس پر تحقیق کی بنیاد رکھنا، اگر مصنف کے بجائے کاتبوں نے لکھا تھا اس پر تحقیق کی بنیاد رکھنا، اس کاتب کے جو ہے نقشے کو اہمیت دینا جو کہ مصنف کے زمانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا قریبی رہا ہو۔ یعنی کہ جو بھی مواد اکٹھا کرا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتاب ملی ہے یا کچھ بھی اور کچھ تھیسس یا کچھ لکھا ہوا ملا ہے، تو آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک درست ہے، اور زیادہ پریفر آپ اس کو کریں گے کہ جس نے وہ لکھا تھا اور وہ جس چیز کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں، کہ فار ایگزامپل کسی کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ اس دور کا تھا۔ اگر وہ اس دور کا ہے تو آپ اس کو پہلے پریفر کریں گے کیونکہ اس نے اس چیز کو زیادہ قریب سے سمجھا ہوگا۔ اس کے آگے دیکھیں تو تحقیق کے دوران یہ خیال رکھنا کہ مصنف نے کوئی عبارت کسی دوسرے لکھے یا پھر دوسرے کتاب سے لی ہے اور حوالہ نہیں دیا ہے تو محقق کو چاہیے کہ وہ اس عبارت کا پتہ لگائے اور اصل متن سے ملا کر اس کا حوالہ حاشیے میں درج کرے۔ حاشیے میں نسخوں یا روایات کے اختلاف کو درج کر دیا جائے اور محقق کی تحقیق کے مطابق جو روایت صحیح ہو اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ مصنف نے متن تیار کرنے میں جس عاملے کا استعمال کیا ہے اسی عاملے یعنی کہ املا کو لکھا جائے، البتہ اس کے فوراً بعد رائج املا جو ہے قوسین یعنی کہ بریکٹ میں درج کرنا مناسب ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، تو ہمیں اس کو درست نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں سے اس کا حوالہ لے رہے تو ہمیں اس کو ایز اٹ از کاپی کرنا چاہیے، بعد میں آپ اس کی جو رائج املا ہے آپ اس کو بریکٹ میں یعنی کہ قوسین میں درج کر لکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ضرورت کے لحاظ سے حمزہ، زیر، زبر، پیش، تشدید اور جو ہے وہ جزم، تنوین کے علاوہ علامتوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ کسی قدیم یا کلاسیکی متن کی تحقیق کرتے وقت یا مجموعی طور پر قدیم ادب کی تحقیق کرتے وقت زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم، نشانات کسی کے علاوہ نقطوں کے اصل مقام پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی تاریخ یا پھر مذہبی حوالہ متن یا پھر شعر کا حصہ ہو تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ تحقیق کے آخر میں جو ہے وہ ضمیمے کے تحت ناموں، مقامات، روایات، اہم واقعات اور اصطلاحات کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ کلاسیکی یا پھر قدیم یا پھر مخصوص علم سے متعلق متروک، مشکل یا پھر مخصوص لفظوں کی فہرست تیار کر کے ان کی جو ہے وہ سیاقی معنی درج کر دینا چاہیے۔ اردو کے محققوں میں جو ہے وہ قاضی عبدالنذیر احمد، رشید خاں، گیان چند جین اور حنیف نقوی اور ظفر احمد صدیقی وغیرہ تحقیق و تدوین کے بعد اکثر تعلیقات یا پھر حاشیے، ضمیمے اور فرہنگ تیار کر دیتے ہیں جو نہایت معلوماتی اور کارآمد ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو کہ معنی ہے یا جو بھی کچھ خاص اگر ہم دیکھیں کنٹینٹ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنے قاری کے لیے آسان سے آسان بنا دینا چاہیے۔ کچھ مشکل الفاظ ہے یا پھر اس دور کی کوئی ایسی چیز جو کہ اس کے معنی اس وقت کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہے تو اس کی وضاحت ہمیں اس دور کے حساب سے کر دینی چاہیے۔ اور جو قلیدی الفاظ وغیرہ ہیں ان کے معنی بھی ہم کو کیا کرنے چاہیے، تحقیق کار جب ہم بنائیں تو اس میں لکھ دینے چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ مواد کی تلاش اور چھان بین کس طریقے سے ہو۔ تو تحقیق کرتے ہوئے یعنی کہ ریسرچ پیپر لکھتے ہوئے یا ریسرچ کرتے ہوئے اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ مواد کی جو تلاش ہے یا اس کی چھان بین ہے تو ادبی تحقیق میں کسی موضوع یا پھر مسئلے کی تحقیق کو سامنے لانے کے لیے سب سے اہم کام جو ہے وہ مواد کی فراہمی اور اس کی
ترتیب و تنظیم کا ہونا ہے۔ ترتیب مطلب کہ اس کو ترتیب میں لگانا اور مسلسل کس طریقے سے لگانا ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی موضوع پر جو ہے کام شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ متعلقہ جو ہے وہ مواد کا پتہ لگایا جائے، یعنی کہ اس سے متعلق جتنا بھی مواد ہے ان سب کا پتہ لگایا جائے، اس سے برآمد ہونے والے حقائق کی چھان بین کی جائے اور ان کی سطح کو پرکھا جائے، اور جو ہے مستند مواد کی ترتیب و تحریر اور جو ہے وہ تجزیے کے ذریعے صحیح نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ مواد جمع کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تحقیق میں جو ہے وہ واقعے کا جھوٹا یا پھر بڑا، اہم یا غیر اہم ہونا کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ جو بات ایک مقام پر کم اہمیت رکھتی ہے، ممکن ہے کہ کسی دوسرے مقام پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ اس لیے محقق کو ہر واقعے سے متعلق تمام ضروری مواد حاصل کرنا چاہیے۔ مواد کی فراہمی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذکورہ مواد بنیادی وسیلے سے حاصل کیے جائیں، یعنی اگر کسی کتاب یا پھر مضمون سے کوئی معلومات اخذ کرنی ہوں تو براہ راست اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کتب یا مضمون کو اولین یا پھر بنیادی ماخذ کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی دوسرے محقق نے جو ہے تحریر میں اس کتاب کے متعلق معلومات درج ہیں اور اس متن سے استفادہ کیا جائے تو یہ ثانوی ماخذ کہلائے گا۔ ثانوی وسیلے سے حاصل مواد غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو بنیادی ماخذ سے ہی کام لینا چاہیے۔ اگر میں اس کو آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ کہنا درست رہے گا کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک کتاب پڑھی اور وہاں پر آپ کو کوئی کسی جو بہت فیمس تنقید نگار ہیں یا جو بھی محقق ہیں ان کا کوٹیشن آپ کو دے دیا، اس کا حوالہ بھی دے دیا، بجائے کہ جو کتاب آپ نے پڑھی جہاں سے کہ حوالہ لیا گیا ہے آپ کو وہاں سے کاپی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پہلے تحقیق کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ حوالہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ درست ہے یا نہیں اور کس حد تک درست ہے۔ تو آپ کو وہاں سے کیپشن نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کی جو اوریجنل کاپی ہے آپ کو پہلے سے وہ پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کتنا درست ہے، اور پھر اس والے کنٹینٹ کا آپ کو کیا کرنا ہوگا، حوالہ دینا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ خود ہی کسی کا حوالہ دے رہی ہے تو وہ آپ کا ثانوی ہو جائے گا، یعنی کہ سیکنڈری سورس ہو جائے گا، وہ آپ کا فرسٹ ہینڈ سورس نہیں ہوگا، تو اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی بنسبتاً اس کے کہ آپ پہلے والے کو لکھیں۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مواد کی جو فراہمی ہے کے بعد دوسرا مراحل اس کی چھان بین اور تجزیے کا ہے۔ کسی متن کے سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مصنف کا ہے یا نہیں، جس سے وہ منسوب ہے۔ اگر کتاب مصنف کی زندگی میں جو ہے وہ بار شائع ہوئی ہے تو اس کی آخری اشاعت جس کے بعد مصنف نے کوئی تبدیلی نہ کی ہو لازمی مانی جائے گی۔ اس لیے کسی متن کو جو ہے بطور حوالہ استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح طور پر مرتب ہے یا نہیں۔ اگر ایسا جو ہے وہ نسخہ مواد ہے تو اس پر دلیل پیش کرنے کی بنیاد رکھنے سے پہلے دوسرے ماخذ سے بھی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اگر کسی کتاب کے چھپے ہوئے اور نہ چھپے ہوئے کئی نسخے موجود ہوں تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان سب کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو اس بارے میں ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تحقیق کا تعارف جو ہے میں نے بہت اچھے سے کوشش کری ہے کہ آپ سب کے سمجھ میں آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔